السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور ضروری اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ آج ماہ ربیع المنور کی پہلی تاریخ ہے اور تمام عالم اسلام میں یہ اس مہینے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو، اس مہینے کو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس کا تعلق ہے اور اس مہینے کا ہم بہت ادب و احترام کرتے ہیں اور الحمدللہ پورے 12 دن تک ہم اپنے آقا کی میلاد مناتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو بلکہ 12 دن مختلف مقامات پر سرکار کی ولادت کی خوشی میں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ سب کام لائق تحسین ہے، بلکہ لائق تقلید بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند کام ہم اس جشن میں ایسے شامل کر لیے ہیں جو نہ صرف ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ لا یعنی میں جاتا ہے، اس کا کوئی مصرف نہیں اور اس سے کسی کو کوئی ایصال ثواب نہیں۔ جیسا کہ جلوس میں باجے گاجوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور بھی کئی کام ہوتے ہیں، اسی طرح اس مہینے میں بیرونی مقررین کو بلانے کا بھی رواج عام ہو گیا ہمارے پاس۔ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک کوئی بیرونی مقرر نہیں آیا ہمارا میلاد کا جلسہ نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا۔ اور یہ کتنی غلط سوچ ہے یہ۔ آپ اس جلسے کو اپنی آقا کی محبت میں رکھ رہے ہیں تو اس جلسے کی بنیاد آپ کے عشق و محبت پر ہونا چاہیے، نہ کہ بیرونی کمرشل مقرر کی لچھے دار باتوں پر ہونا چاہیے۔ بیرونی آج کل صاحب جتنے بھی یہ پیشہ ور مقررین ہیں پورے کمرشل ہیں۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے؟ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ آپ ایک مقرر کے اوپر کتنے لاکھ روپے خرچہ کر کے بلا رہے ہیں آپ؟ اس سے حاصل کیا ہے؟ 5 اسٹار ہوٹلوں میں رکھ رہے ہیں ان کو، ان کے لیے قافلے کا انتظام، گاڑیوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا بتائیے آپ مجھے؟ نتیجہ کیا نکل رہا؟ صرف پبلک کو جمع کرنے کے لیے، آقا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دکھاوے کے لیے، پبلک کو جمع کرنے کے لیے۔ بیرونی مقرر کا نام آیا تو پبلک آتی، تو آپ پبلک کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا یہ پیسہ رائے گاہ جا رہا نہیں جا رہا میرے بھائی؟ بتائیے آپ، ٹھنڈے دل سے سوچیے آپ۔ اور دیکھیے آپ، اب آج کل کمرشل مقرری کو ایک بال لگ گئی ہے اور وہ فضا جو ہمارے شہر حیدرآباد کہ علماء کرام اور مشائخ عظام اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نہ صرف وقف کر دی تھی بلکہ بے لوث خدمات انجام دیے تھے، لیکن آج وہ بھی یہاں پر بھی چند مفاد پرست اس مسند رشد و ہدایت کو بھی ایک کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ اب تو حد یہ ہو گئی، اب یہ قوالوں کی لائن میں بھی چلے گئے۔ اب انہوں بیان کرتے رہے تو لوگ لا کے نوٹاں دے رہے ہیں، یہ بے غیرتا رکھ لے رہا ہے، انہیں بے غیرتا ٹوک رہا نہیں۔ ارے میں اللہ اور رسول کی بات سنانے آیا ہوں، جو لے رہا ہوں وہ بہت ہے، یہ کہیں کو دے نہیں، یہ کوئی غریبوں کو دو، بھوکے کو دو نہیں بول رہا، جیب میں رکھ لے رہا۔ شرم کی بات ہے۔ اور ایسوں کو بلا رہی، لاکھوں روپیہ خرچہ کر رہی۔ کیا اس سے ہمارے نبی خوش ہوں گے؟ کیا ہمارے سرکار اس سے آپ کو اس کا اجر و ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گا؟ قطعی نہیں دینے والا ہے، قطعی نہیں دینے والا ہے، یاد رکھو آپ۔ اب ہمارے شہر سے بھی ایک پٹھا نکل گیا تھا، پٹھا نکل گیا، سمجھے ہوں گے آپ۔ اب وہ پٹھے کی حالت ایسی ہے جو مجمع جیسا ہے ویسا بیان کرتا،
اب حد تو یہ ہو گئی، وہ پٹھا جو ہے نا ایک اسمبلی بھی حلقے میں 2 امیدواروں کی تائید کر دیا۔ ہاں، یہ مصلحت کا دیکھیے آپ، مصلحت یعنی اس کی ذہنی کیفیت سامنے ظاہر ہو گئی، انہیں صرف کمرشل ہے، اس کو جو ہے نا ملت کو سدھارنا، قوم کو سدھارنے سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف نوٹا ہونا ہے، لچھے دار باتیں کرنا۔ اب جیسا کہ مشاعروں میں شاعرہ بولتے واہ واہ بولو واہ واہ بولو، یہ بھی ویسے بولتا واہ واہ بولو واہ واہ بولو۔ ارے تو یہاں نبی کی خوشی کہاں ہے؟ اللہ کی خوشی کہاں ہے؟ یہاں تو ریاکاری ہے، اپنی ذات کا اظہار ہے، یہ اپنے الفاظ کی داد لینا چاہتا تو اللہ کے اس کے رسول کی خوشنودی نہیں چاہتا تو اب اس کے اوپر سے نوٹا نہیں تو ذمہ دار لے رہے ہیں۔ اب لعنت ہے تمہاری زندگی پہ، اور بول رہے ہیں دین کی تبلیغ کا کام کر رہی۔ تو ویسے بہت پیدا ہو گئے، اور یہ ماہ میں زیادہ تر ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ستم ظریف یہ ہے، ان کے نعت برداریاں اٹھاتے، 50 ہزار 1 لاکھ روپے ان کو جو نا لفافے دیتے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رکھتے، ان کے اوپر پیسہ خرچہ کرتے، انہیں گھنٹہ 2 گھنٹے لچھے دار باتیں کر کے نوٹا ذمہ دار لے کے چلے آتا۔ کس کو کیا فائدہ ہو رہا بتائیے آپ؟ اس مجمع میں سے کتنے لوگ سدھرے آپ بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ بھائی یہ چھوڑیے، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے درد مندانہ اپیل ہے کہ آج جو قوم گمراہ ہو رہی ہے، ایسے ہی مفاد پرست مقرروں سے اور جو ہے نا لفافوں پہ جینے والے مشائخ سے، انہی لوگوں سے یہ ہماری قوم تباہ ہو رہی۔ خدا کے لیے بیدار ہو جائیے۔ اب ہمارے شہر کے قریب میں آصف نگر میں چینور میں جو حادثہ ہوا ہے وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے، آصف آباد میں، ہاں وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ سینکڑوں ہمارے بھائیوں کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، بے گھر کر دیا گیا، آگ لگا دی گئی، مسجدوں کی جو نا بے حرمتی کی گئی۔ کیا ان کی آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے؟ تو خدا را اب یہ کمرشل مقرروں کا بائیکاٹ کیجیے۔ ارے کیا ہمارے پاس حیدرآباد میں علماء اکرام کی کمی ہے؟ بے لوث خدمت کرنے والوں کی کمی ہے ہمارے پاس؟ کیوں بھائی؟ کیوں باہر سے بلا رہے ہیں آپ؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں بلا کے؟ ہاں، آپ اپنے پیسے کا تو نہ زور بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو بھائی ایسوں پہ یہ پیسہ آپ وہاں کے چینور کے آصف آباد کے جو مسلمان تباہ ہو گئے ہیں، جن کے گھروں کو لوٹا گیا ہے، آپ یہ پیسے سے آپ ان کی مدد کیجئے آپ۔ اور پھر یہ جو کمرشل ہے نا، کوئی صحابہ کا دشمن ہے تو کوئی اہل بیت کا دشمن ہے، ایسے کو بلا کے بٹھا لے رہے۔ ہاں سنیے آپ، کوئی اہل بیت کا دشمن ہے، کوئی صحابہ کا دشمن ہے، اور اس کے لچھے دار باتوں سے ارے ان کے حویلیاں ہیں، اچھا انہوں کام دھندہ کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں، اس پہ زندگی ہے۔ صبح 2 بجے اٹھتا ہوں نے، رات بھر جو نا چلا لیتے پھرتا۔ ہاں آپ ایسے کو بلا کے بول رہے ہیں میں سرکار کی میلاد کا جلسہ کر لیا۔ تعجب کی بات ہے میرے بھائی، خدا کے لیے اپنی سوچ بدلیے۔ اب ہمارے پاس جو نا اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں یہ امداد آپ بذات خود جا کر دیجئے، کسی تنظیم کے حوالے مت کیجئے۔ ہاں ان تنظیموں کے حوالے کیجئے جو برس سے ہمارے شہر میں یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب آج کل کے بلبلے بہت نکل گئے، روتے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا میں۔ تو ایسوں کے جھانسوں میں مت آئیے۔ اور الحمدللہ ایک جلسے میں ایک مقرر کے اوپر تو 1 لاکھ کے قریب آپ کا خرچہ ہوتا۔ آپ جائیے، وہ پیسے لے جائیے، وہ غریب مسلمانوں کے گھروں میں راشن دلائیے، ان کے کاروبار میں مدد کیجیے۔ دیکھیے ہمارے آقا کی کیسی خوشنودی ہوتی۔ ارے ہمارے آقا تو غریبوں کی دستگیری کے لیے تھے، لیکن ہم کیا کریں میرے بھائی؟ ان کے نام کے اوپر بے دریغ پیسے کو ہم جو نہ لٹا رہے ہیں، بے دریغ برباد کر رہے ہیں، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اتنا بڑا جشن کریں، ہم اتنا بڑا جو نا جلسہ کر لیے، ہمارے پاس اتنے لوگ آئے۔ کیا وہ تمہارے کو کام آنے والا ہے؟ قطعی کام آنے والا نہیں ہے۔ کیا اس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں گے؟ قطعی خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ تو میری آج کی یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے آپ یہ فضول خرچی مت کیجیے، کمرشل مقرروں کا بائیکاٹ کیجیے۔ ان کو بڑھاوا دینے والے آپ ہیں، اگر آپ ان کو بلانا چھوڑ دیے تو ان کی دکانیں بند ہو جاتے، ان کے دکانیں بند ہو جاتے۔ اب آپ وہ پیسے سے ایسے مستحق
پریشان حال مصیبت زدہ آج ان کے گھروں پر کیا گزر رہی ہوں گی. کیا سرکار جو نا وہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے؟ تو کیا ہم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جلسوں میں لاکھوں روپے جو لگاتے ہیں، انتظامات کے لیے لاکھوں روپے لگاتے ہیں، مقررین کو لاکھوں روپے دیتے ہیں، وہ پیسہ لے جا کر آپ وہ غریب مسلمانوں میں، تباہ حال مسلمانوں میں اور وہاں کی مساجد کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے لیے آپ اس کے اوپر خرچ کیجئے. اس میں اللہ اور اس کے رسول کی دونوں کی خوشنودی ہوگی. کیا آپ جانتے ہیں ہر ٹھنڈی دکھنے والی چیز آئس کریم نہیں ہوتی؟ آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. فروزن ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ویجیٹیبل آئل اور ونسپتی کا استعمال کیا جاتا ہے اور آئس کریم کو بنانے کے لیے ریئل ملک کا استعمال کیا جاتا ہے. ریئل ملک آئس کریم مطلب امول آئس کریم. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی اور فنکشن میں آپ کے مہمان صرف امول آئس کریم ہی کھائیں؟ یا آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ اپنے کسٹمرز کو امول آئس کریم سیل کرنا چاہتے ہیں؟ تو چلے آئیں یو نیڈ انٹرپرائزز، ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا امول آئس کریم ڈسٹریبیوٹر. 1000 ہو یا 1 لاکھ، ہم ہیں آپ کی خدمت اور دعوت کے لیے ہمیشہ تیار. آج ہی تشریف لائیں یو نیڈ انٹرپرائزز، beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور.